اولاد کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ڈر کا نہیں، محبت کا ہونا چاہیے. لیکن اس کا غلط مطلب یہ نہیں لینا کہ بہت زیادہ لاڑ بھی ہو جائے. محبت کا مطلب کئی گھروں میں ڈر کا مطلب ہمیشہ مارنا پیٹنا اس طرف چلے گئے، یا نہیں تو نہیں بھی محبت کا رشتہ بولے تو آپ بہت زیادہ لاڑ دے دیے، یعنی جو مانگے وہ دے دیے، بچے جو چاہے وہ کر دیے، جو مانگے وہ سامنے لا کے رکھ دیے. یہ بھی نہیں ہونا، بلکہ اولاد کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسے ہو. میں کچھ مثالوں کے ذریعے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، مثال کے طور پر آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں جی، مارنا یا گالیاں دینا یا ہمیشہ غصہ کرنا، ایسا اگر ہم کریں گے تو پھر بچے سدھرتے ہیں. جیسا کہ گھر کے بڑے بھی یہی کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ یا کسی کے ساس سسر ہے وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں، یا دادا دادی وہ لوگ زندہ ہے تو وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں. دیکھو، ہم بھی ہمارے بچوں کی تربیت نہیں کرے، آج ہمارے بچے ہماری بات ماننے والے نہیں بنے. کیا ہم تو مارتے تھے، ہم تو سختی کرتے تھے. ہاں، ایک زمانہ تھا اس وقت مار بھی سکتے تھے، سختی کر سکتے تھے، آنکھوں میں مرچ لگاتے تھے، الٹا لٹکاتے تھے، جو چاہے کر سکتے تھے. لیکن آج اگر وہ کام کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے گھروں سے بھاگنے کے لیے تیار، چھوٹے چھوٹے بچے خودکشی کرنے کے لیے، سوسائڈ کرنے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں، یا نہیں تو الٹا ماں باپ کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو جا رہے. یہ حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو آج کے حالات میں ہم رشتہ بچوں کے ساتھ کیسے رکھیں؟ ڈر والا رشتہ ہمارا کیسا ہو؟ محبت والا رشتہ کیسا ہو؟ دیکھیے، مثال کے طور پر اگر آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں، کسی دکان میں یا کسی کمپنی میں، کسی آفس میں آپ کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر آپ کا جو باس ہے وہ بہت زیادہ غصے والا ہے، ہمیشہ ڈانٹتا ہے، ہمیشہ غصہ کرتا ہے، ہر چیز پہ جو ہے نا لڑائی جھگڑا کرتا ہے، بہت زیادہ سخت ہے. اس کے ساتھ آپ کو 10 سال کام کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی، اس کے پاس ہی 10 سال اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیسے کریں گے؟ ہاں، اگر دوسری طرف دوسری کمپنی میں جاب ہے، وہاں پر کام کرنا ہے، لیکن وہاں جو باس ہے وہ بہت نرم مزاج ہے اور ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا، نرم دل والا ہے. اب آپ کو اگر چننا ہے، دونوں میں سے کہاں جانے کو پسند کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے جو نرم مزاج ہے. لیکن جو سخت مزاج ہے، اگر اس کے پاس کام کرنا ہو اور اس کے پاس اگر آپشن ہی نہ ہو، 10 سال آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، یہاں سے آپ نہیں نکل سکتے، تو آپ کے وہ 10 سال کیسے گزریں گے؟ کتنی مشکلات سے گزریں گے؟ آپ چاہیں گے میں کب کب یہاں سے نکلوں. اگر وہاں پر آپشن ہے کہ نہیں بھائی آپ نکل سکتے، آپ اس جاب کو چھوڑ سکتے، اگر آپشن ہے تو آپ فوراً وہاں سے نکل جائیں گے اور دوسرا جاب ڈھونڈیں گے. یہ ظاہر سی بات ہے، ہر ایک کے ساتھ یہی ہوگا. اب یاد رکھو، وہ جو سخت مزاج باس ہے، وہ جو بہت زیادہ جھگڑالو غصہ کرنے والا باس ہے، وہ آپ کے بچوں کے لیے اگر آپ ہے، مثال کے طور پر سوچو، آپ کا بچہ جس کے پاس آپشن نہیں ہے اب گھر چھوڑنے کا، آپ کے پاس آپشن تھا، آپ چاہے تو ڈیوٹی چھوڑ سکتے تھے، جاب چھوڑ سکتے تھے، دوسرے کے پاس چلے جا سکتے، لیکن آپ کا بچہ بچپن میں ہے، 1 سال کا، 2 سال کا، 4 سال کا، آپ اسے ڈانٹتے ہو، مارتے ہو، آپ اسے غصہ کرتے ہو، ہمیشہ بیچارے کو نہیں معلوم، اس کے پاس آپشن نہیں ہے، آپ کو چھوڑے وہ کسی اور دوسرے کے ماں باپ کے پاس جائے، وہ نہیں جا سکتا، تو اس کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی؟ اس کی زندگی ہمیشہ ڈانٹ کے ساتھ، مار کے ساتھ، سختی کے ساتھ، چیخ و پکار کے ساتھ اس کی زندگی گزرے گی. تو وہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے جب بڑا ہوگا تو پھر حالات ایسے آئیں گے، جب اسے معلوم ہوگا، جب اسے ہوش آئے گا، وہ گھر چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے، آج 10 سال کے بچے، 9 سال 8 سال کی عمر میں بچے بھاگ جا رہے، معلوم ہے آپ کو، پولیس اسٹیشن میں جا کے ماں باپ کے خلاف رو رہے، وہاں جا کے دیکھو میری ماں مجھے مارتی ہے ہمیشہ. آج ایسے حالات ہے. تو یہی بچے جو سخت مزاج ماں باپ کے پاس پرورش پاتے ہیں، پھر ان لوگوں کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں نا، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ ماں باپ کی سختی، ڈانٹ، مار یہ سب سہتے ہوئے بڑے ہوئے، تو وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور ہمیشہ وہ غم میں ہوتے ہیں. جوان ہونے کے بعد بھی وہ بھی غصے والے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ شک کرنے والے ہوتے
ہوتے ہیں اور ذہنی طور پر بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں اور وہ کسی کے اوپر بھروسہ کرنے کے لائق نہیں رہتے. یاد رکھو یہ اثرات دماغ پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. جن کے گھروں میں ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں, نہیں جی ہم تو مارتے چیختے چلاتے تو ہمارے بچے ہماری بات مان لیتے. ہاں آج وہ مان رہے کیونکہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے, وہ برداشت کر لے رہے, لیکن اس کا اثر ان کے دماغ پہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا. اس کا اثر اور کتنا خطرناک ہوتا ہے یاد رکھو جب بوڑھے ہو جائیں گے, ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں گے اس وقت اس کے اثرات پورے باہر آنا شروع ہو جائیں گے. کیوں کہ آپ نے جو ڈپازٹ کیا اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہی پھر نکلے گا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے. آپ نے اس کے اکاؤنٹ میں کیا ڈپازٹ کیا, زندگی بھر بچپن سے کیا ڈپازٹ کیا, آپ اسے مارتے گئے, آپ اس کے اوپر چیختے گئے, چلاتے گئے, غصہ کرتے گئے, اب یہ تمام چیزیں اس کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو گئے. جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر وہ بھی آپ کے اوپر چیخے گا, چلائے گا, ڈانٹے گا, مارے گا, یعنی تو آپ کو گھر سے باہر نکالے گا. ایسے حالات ہم دیکھ رہے, اللہ کے لیے غور کرنا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم ماریں گے نہیں, بالکل ہم ڈانٹیں گے نہیں, کیا ہم کبھی غصہ ہی نہیں کریں گے ہمارے بچوں کو؟ تو جو لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں, جو لوگ ڈانٹتے نہیں مارتے نہیں, کیا ان کے بچے سب سیدھے رہتے, سدھر کے رہتے؟ کیا ان کے بچے نہیں بگڑتے ان کے بھی بچے بگڑتے, لیکن ان کے بچوں کی بگڑنے کی وجہ زیادہ لاڈ, محبت کرنا, ایک طرف سخت مزاج نہیں رہنا, ہمیشہ ڈانٹنا مارنا نہیں کرنا, لیکن دوسری طرف یہ نہیں ہے کہ اب ہم ہمارے بچوں کو کبھی غصہ ہی نہیں کریں گے, ہمارے بچوں پہ کبھی ناراض ہی نہیں ہو جائیں گے, جو مانگے وہ دے دیں گے ہمارے بچوں کو. یہ ہمارے بچوں سے ہماری محبت ہے. یہ زیادہ لاڈ جو ہوتا نا, اس کی وجہ سے بھی پھر اور زیادہ خطرناک نقصان ہوتا, ان کے بھی بچے بگڑ جاتے ہیں. یاد رکھو اب بچوں کے ساتھ کیسا رشتہ رکھے. دیکھیے آپ سیرت پہ اگر غور کریں گے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ غور کریں گے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معلوم ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ پر کبھی غصہ کرتے ہوئے, ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. حالانکہ بچے تھے, غصہ آ سکتا ہے, کئی مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ نہیں کرے. بلکہ آپ پوری سیرت دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بچے کو ہاتھ اٹھا کے مارے نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مار نہیں ملتی, آپ کو یاد رکھو, نہ بیویوں کو نہ بچوں کو. یہ بھی یاد رکھو. بہت سارے لوگ دلیل دیتے نہیں مارنے کا حق ہے بیوی کو. اگر حق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مارے کیا؟ اگر آپ دیکھتے سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے بچے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب چھوٹے بچے تھے. اس کے علاوہ نواز حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی پوری سیرت آپ دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو کبھی نہیں مارے, بغیر مار کے ہی ان کی تربیت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں مارنے کی وجہ سے پھر وہ صحابہ کبھی بگڑے نعوذ باللہ, کبھی کوئی برے اخلاق میں چلے گئے نعوذ باللہ, کبھی گناہ کر لیے, نہیں, بغیر مار کے بھی ان کی تربیت ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ یہی تو ہم لوگوں کو اصل میں ماں باپ کو سیکھنا ہے اصل میں بچوں کی تربیت کیسے کریں. یاد رکھو, دیکھیے بہت زیادہ بہت بڑی غلطی کرے تو کبھی مارے, یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ جو ملے اس سے مارے, جب چاہے تب مارے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے مار کے بدلے یہ بھی ہو سکتا نا کہ ان کی کوئی پسندیدہ چیز لے لیے. ٹھیک ہے بیٹا آپ کو یہ چیز پسند ہے, لیکن آپ ضد کر رہے نا, آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. اس کا موبائل لے لیے یا اس کا کھلونا لے لیے, چھوٹا بچہ ہے تو, یا گھومنے جانے کا تھا, سنڈے کو جانے کا وعدہ تھا, لیکن ہم تمہیں گھمانے نہیں لے کے جائیں گے. آپ جو چیز پسند کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کی پسندیدہ چیز اس سے چھین لینا, یہی بہت بڑی اس کے لیے نصیحت ہو سکتی ہے اگر اس پر توجہ کے ساتھ ماں باپ ہمیشہ ایسی تربیت کرے تو. ایک چھوٹی سی ایک اور بات بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر
اگر آپ کا بچہ بغیر مار کے، بغیر تھپڑ کے، بغیر چونٹی لیے آپ کی بات نہیں مان رہا، اگر ایسے حالات آج ہے تو سمجھو آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. پھر تربیت میں بہت بڑی غلطی ہو گئی. پھر آج اگر کوئی بچہ ایسا ہے بغیر مار کے سنتا ہی نہیں تو سمجھو کہ پھر وہ نکل گیا ہاتھ سے، اس کی تربیت غلط تربیت ہو گئی. پھر وہ اب اس کا سدھرنا، اب اس کا بات ماننا بہت زیادہ مشکل ہے. اس کے اوپر پھر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے اب تو مار کے بغیر نہیں سن رہا، اب اس کو ہم پوری زندگی ایسے ہی مار مار کے ہی اس کو بڑا کریں گے، مار مار کے ہی اس کی تربیت کریں گے، تو پھر اس کے خطرناک نتائج ہوں گے جب وہ جوان ہو جائے گا یا آپ بوڑھے ہو جائیں گے اس وقت. یاد رکھو کیسی ہونا اصل میں تربیت. ڈر ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. مثال کے طور پر میاں بیوی کے درمیان بھی ایک قسم کا ڈر ہوتا ہے. ہر ایک سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ڈر ہوتا ہے. ڈر کئی قسم کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی بیوی عورتوں کی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہو اور اسی مجلس میں اس کا شوہر آ گیا، اس کی بیوی جس مجلس میں بیٹھنا، مثال کے طور پر ایک عورت سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سہیلیوں کے سامنے اس کا شوہر آنا اس کو پسند نہیں ہے. اگر اچانک اس کا شوہر اس مجلس میں آ گیا تو بیوی کیا بولے گی؟ نکلو یہاں سے نہیں تو بیلٹ لے کے دوں گی بولے گی؟ بول سکتی ہے ایسا؟ نہیں. کیا بولیں گی؟ جیسے ہی شوہر آیا صرف یوں بولے گی، آنکھوں کا اشارہ صرف. شوہر خاموشی کے ساتھ چلے جاتا وہاں سے. نہیں ہوتا. اب اسے مارنے کی ضرورت پڑی، اسے ڈانٹنے کی، گالیاں دینے کی ضرورت پڑی، صرف آنکھوں کا اشارہ، شوہر نکل گیا. یہی تربیت، ایسا تعلق بچوں کے ساتھ بھی ہونا کہ بچے ماں باپ کا چہرہ دیکھ کے سمجھ جانا کہ میرا باپ ناراض ہو گیا، میرے امی آج ناراض ہو گئے، میرے امی آج غصے میں ہے. صرف چہرے کو دیکھ کے بچے سمجھ جانا، ڈر جانا کہ میں کوئی ایسی غلطی کر لیا جس کی وجہ سے میری ماں آج ناراض ہے. ایسی تربیت کرو. ہمیشہ مارنا، چیخنا، چلانا، ڈانٹنا، تھپڑ، یہ تمام چیزیں بچوں کے اوپر بڑے خطرناک اثرات چھوڑتے ہیں. یاد رکھو. تو بہرحال یہ 9ویں چیز ہے. اولاد کی تربیت میں رشتہ کیسے ہونا؟ محبت کا ہونا، ڈر والا رشتہ، ڈانٹ ڈپٹ گالی مار والا رشتہ نہیں ہونا.